السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين دعائیں اللهم قل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا رافضا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مدارس بقاتی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. اسلامی تہذیب یا تہذیب اسلامی کے عنوان سے یا اسلامک سویلائزیشن کہ کس طرح انسان ایک مہذب
اسلامی بن سکتا ہے اور اس تہذیب میں خود کو کس طرح ڈھال سکتا ہے کہ قرآن وقت کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی وہ بہت جلدی گزر جانے والا وقت ہے، کیونکہ وقت عصر وہ وقت ہے جس کا ٹائم پیریڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے ابھی عصر باقی ہے اور کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ وقت اتنی جلدی ڈھل جاتا ہے۔ تو خدا نے کہا مجھے قسم ہے اس وقت کی وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، یعنی یہ تمہاری زندگی جسے تم ابدی سمجھ رہا ہے، زندگی کا مزہ، زندگی کا سکون، زندگی کی لذتیں، زندگی کی خواہشیں اور چاہتیں جن کو تم سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ اس لذت میں رہے گا، یہ لذت بہت جلدی ڈھل جانے والی لذت ہے، گزرنے والی لذت ہے۔ بس اس وقت میں کامیاب ہو رہا جس میں ایمان آیا۔ اب ہم اس وقت کے پیراہے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں زندگی کیسی گزارتا ہوں؟ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنا کمال ہے جیسی خدا کو پسند ہے۔ زندگی تو ایک بلی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مکھی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مچھر بھی گزار لیتا ہے۔ تو کمال یہ نہیں کہ دنیا میں آ کے زندگی گزارے، کمال یہ ہے زندگی ایسے گزارے جیسے زندگی گزارنے کے لیے تجھے کہا گیا۔ اب یہ ہے انسان، یہ ہے انسان کی زندگی۔ انسان خود کو زندگی سے جدا کر بھی نہیں سکتا، ورنہ اگر زندگی سے جدا کرے گا تو وہ خود خوشی ہے اور وہ حرام ہے۔ تجھے زندگی بہرحال کرنی ہے۔ دنیا میں تو آیا، یہ تیرا اختیار نہیں تھا۔ کچھ چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں تیرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کس گھر میں پیدا ہوگا، کس رنگ میں پیدا ہوگا، کون سی ذات، کون سی جات، کون سی زبان، کون سا ملک، کس خطے میں پیدا ہوگا، یہ فیصلہ میرا ہوگا، لیکن تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ تیرا ہوگا۔ جنت میں جانا تیرا فیصلہ ہے، جہنم میں داخل ہونا یہ تیرا فیصلہ ہے۔ تو اے خدا میں زندگی کیسے گزاروں؟ تو اللہ کی آواز آئی، اے انسان جس طرح میں نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، اس طرح ہر انسان کو ایک خاص فطرت پہ نازل کیا۔ یہ ایک فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ حیوان بھی ایک فطرت لے کر آیا، انسان بھی ایک فطرت لے کر آیا۔ اس کی فطرت میں اور تیری فطرت میں ایک فرق ہے۔ دیکھو جس طرح دین خدا نہ بدلنے والا ہے، اس طرح فطرت انسان بھی بدلنے والی نہیں ہے۔ میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور میں نے تجھے جو دین دیا وہ دین قیم، ان دین عند اللہ الاسلام، کوئی دین میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کسی دین کو تیرا رب مانتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ نہ دین میں کوئی پھیراؤ ہے، نہ دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے۔ اور جس شریعت پر میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ شریعت بھی سیدھی ہے، اور جس راستے پہ تو چلے گا وہ صراط بھی سیدھی ہے۔ تو اگر سیدھے ہو کر چلو گے تو علی والے ہو، لیکن اگر زندگی میں ٹیڑھا پن آ گیا تو فرمایا یہ راہ کفر ہے، یہ راہ نفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے مجھے چلنا کیسے ہے؟ میں نے چلنے کے لیے تمہیں دو آرڈرز دیے، ایک آرڈر ہے انٹرنل آرڈر، ایک آرڈر ہے ایکسٹرنل آرڈر۔ جو انٹرنل آرڈر تھا اس کا نام ہے فطرت۔ جو انٹرنل کتاب ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں ایک چپ ہے جو میں نے لگا دی ہے، جو تجھے بتاتی ہے کہ ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، کرم کرنا اچھا ہے لیکن کسی کا مال کھانا برا ہے۔ اندر ہی اندر سے تجھے آواز آتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، کسی پر ظلم کرنا برا ہے، پیاسے کی پیاس کو بجھانا اچھا ہے، کسی فقیر کو کھانا دینا اچھا ہے۔ یہ تجھے آرڈر کون دے رہا ہے؟ یہ تجھے بتا کون رہا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جو میں نے تیرے وجود کے اندر ڈال دی۔
جو فطرت اسلام ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور باپ اسے جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، اس کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، لیکن بچہ کیونکہ فطرت اسلام پر ہے، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کوئی قرضی دروازے پر آتا ہے اور باپ کہتا ہے اگر کوئی پوچھنے آئے دروازے پر تو بولنا کہ بابا سو رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہے، تو بچہ اپنی معصومیت کو لے کر دروازے پہ جاتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بابا گھر میں ہے، تو بچہ کہتا ہے بابا بول رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو یہ باپ بچے کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں بولا، کیونکہ اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں تھا، اس کی فطرت میں سچ بولنا تھا۔ تو انسان میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، یہ فطرت کئی چیزوں کے ساتھ ڈھلی ہوئی ہے اور کئی چیزوں کے ساتھ سمائی ہوئی ہے۔ اس فطرت کے اندر میں نے خواہش کو رکھا، اس فطرت کے اندر میں نے تمنا کو رکھا، اس فطرت کے اندر محبت کو رکھا، اس فطرت کے اندر نفرت کو رکھا۔ اس کے وجود میں کھانے کا جذبہ بھی ہے، پینے کا جذبہ بھی ہے، نکاح کی طاقت بھی ہے۔ یہ انسان شادی بھی کرنا چاہے گا، یہ انسان کھانا بھی چاہے گا، یہ انسان پینا بھی چاہے گا، یہ انسان حسین چیزوں کو دیکھنا بھی چاہے گا، یہ انسان سیر و تفریح بھی کرنا چاہے گا۔ ہاں میں نے تمہاری فطرت میں یہ چیزوں کو رکھا، اور فطرت کبھی دین سے ٹکراتی نہیں ہے، دین فطرت کو سپورٹ کرتا ہے، فطرت دین کو سپورٹ کرتی ہے، شریعت فطرت کو بچاتی ہے، فطرت شریعت کو بچاتی ہے۔ تو اے انسان میں نے ایک انٹرنل آرڈر دیا، تمہارے وجود میں کچھ پاورز کو ڈال دیا۔ جب سے تو پیدا ہوا اس وجود میں نے محبت کے جذبے کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے نفرت کے جذبے کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے کھانے کے پاور کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے تمہارے وجود میں پینے کی تمنا کو رکھا، شادی کرنے کی تمنا کو رکھا۔ اب تمنا وجود کے اندر موجود ہے، لیکن اس تمنا کو کس حد تک لے جانا ہے، یہ تمنا جو چلانی ہے یہ میں خدا تجھے بتاؤں گا۔ اگر کوئی دین آ کر فطرت کو روکنا چاہے، مثلا مسیحیت نے کہا کہ ہمارے پادریوں کے لیے ہے کہ وہ شادی نہ کریں، کوئی دین تمنا کو روکنا چاہے گا، تمنا رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ دین تجھے راستہ بتاتا ہے کہ تمنا کو گزارنا کہاں سے ہے، خواہش کو گزارنا کہاں سے ہے۔ بدھزم نے کہا کہ اگر خدا چاہیے، اگر رب چاہیے تو صحراؤں میں چلے جاؤ، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو شادی نہیں کرنی، تارک دنیا بن جا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اولاد پیدا نہیں کرنی، کسی سے ازدواج کا تعلق نہیں بنانا۔ دین اسلام کہتا ہے یہ واحد دین ہے جو تمہاری کسی خواہش کو روکتا نہیں ہے، جو تمہارے کسی جذبے کو دباتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی دین نے تمنا کو روک بھی دیا، مثلا مسیحیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو پوپ ہے یا جو ہمارے پادری اور مولوی ہیں ان کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن خواہش تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اگر وہ روکیں گے بھی لیکن خواہش روکنے کا نام نہیں لیتی، بس فرق یہ ہے جس راستے سے وہ روک رہے ہیں یہ خواہش اپنا طریقہ کسی اور راستے سے بدل دیتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اگر پانی بہے گا زمین پر تو پانی کو بہنے کے لیے راستہ چاہیے، اگر تو راستہ بنائے گا تو پانی اسی راستے پہ چلے گا، لیکن اگر تو راستہ نہیں بنائے گا پانی بالآخر راستہ تو اپنا بناتا ہے۔ اگر تو نکاح کا دروازہ بند کر دے گا، اگر تو شادی کا دروازہ بند کر دے گا، اگر تو اس کے اوپر اس کی خواہشوں اور تمناؤں کا دروازہ بند کر دے گا، وہ سارے دین تباہ و برباد ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دین باقی ہے، اسلام کا نام باقی ہے، کیونکہ اسلام نے فطرت کا انکار نہیں کیا بلکہ فطرت کو صحیح راستہ دکھا دیا کہ اگر تجھے زندگی بسر بھی کرنی ہے اس راستے سے کرنی ہے جو راستہ میں تجھے بتا رہا ہوں۔ کہ مثال کے طور پر اسی کراچی میں اگر بارش کا پانی رک جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے صحیح راستے نہیں بنائے، جب راستے نہیں بناؤ گے تو پانی بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تم صحیح فطری طریقے اور راستے کو بند کرو گے تو یہ شہوت بغاوت پہ اتر آتی ہے، یہ بھوک بغاوت پہ اتر آتی ہے اور غلط راستہ اختیار کر جاتی ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اسلام نے کہا میں تمہاری محبت کو روکتا نہیں ہوں، میں نکاح کی طاقت کو روکتا نہیں ہوں، میں تمہاری شہوت کو نہیں روکتا، میں تمہیں کھانے سے منع نہیں کرتا، میں تجھے پینے سے منع نہیں کرتا۔ اے میرے بندے کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں، اور جو چیزیں تو کھاتا ہے ان چیزوں کو بھی میں نے بنایا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے بری ہے۔ تو کھاؤ، میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن وہ کھاؤ جو میں تجھے کہوں۔
شادی کرو میں تجھے شادی سے نہیں روکتا، شہوت کو استعمال کرو میں تجھے شہوت سے نہیں روکتا، لیکن اے میرے بندے استعمال ایسے کرنا جیسے میں نے تجھے کہا، کیونکہ میں تمہارے جسم کو صحت دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری جسم کو سلامتی دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم ایرے غیروں کی طرح کھانے لگے تو جسم بیمار پڑ جائے گا، اور جب جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا۔ علی رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں اور صبح میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ علی نے جسم کو ایسے پالا تھا جیسے پروردگار عالم نے کہا تھا۔ قرآن کی آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کسی مسجد کے گوشے میں سجدے دیتے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات روزے رکھتے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات خداوند عالم کی تسبیح کرتے رہو، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ایسے گزارو، سانسوں کو ایسے لو جیسے میں نے تجھے کہا۔ اگر میرے کہنے پر زندگی گزارو گے، اب وہ مزدور جو پسینہ بہا رہا ہے یہ اس کا پسینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح کے ذکر کے دانے ہیں۔ یہ جو بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے یہ کمانا نہیں، آواز ہے الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میرا کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کرنے جا رہا ہے۔ تو عبادت کا مقصد یہ تھا زندگی ایسے گزارو جیسے میں کہوں۔ اب میری گزاری ہوئی زندگی وہ چاہے گزرے ہوئے لمحے جلوت میں ہوں یا گزرے ہوئے لمحے خلوت میں ہوں، بالکل گزارو ایسے جیسے مجھے پسند آئے، کیونکہ میں جلوت میں بھی ہوتا ہوں، میں خلوت میں بھی ہوتا ہوں۔ اب اگر میرے کہنے پر زندگی گزارو گے تو سلمان کی طرح رات کو بستر پہ سو جاؤ تو یہ سانسیں لینا بھی عبادت ہے، اور ابو ذر کی طرح عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن کتنی بھی زندگی گزارو لیکن اگر میرے کہنے پہ نہیں گزارو گے تو سانسیں لینا بھی گناہ ہے۔ کوئی عبادت کرو گی بھی وہ عبادت کرنا گناہ ہے۔ تو مقصد حیات یہ تھا کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردگار عالم نے کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ خدا نے آپ کو بنایا اور بنانے کے بعد آپ کو دو ہدایت کے راستے دیے کہ انسان میں نے تجھے فطرت دی ہے، اس فطرت میں کچھ چیزوں کو رکھنا میرے لیے ضروری تھا، اس فطرت میں تمنا کا ہونا، خواہش کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو، یہ بندہ کمانے نہ جائے، تمنا اور خواہش نہ ہو یہ روزگار کے پیچھے نہ جائے۔ اگر بھوک ہوگی نہیں تو زمین میں کھیتی باڑی کیسے کرے گا؟ کہ رزاق ہوں، اور رزاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تو محنت نہ کرے اور کہے مجھے پیاس لگی ہے تو کوئی پانی لا کر تمہیں دے دے، نہیں۔ اگر پیاس لگی ہے تو پانی کو حاصل کرنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑے گا، کنویں سے پانی نکالنا پڑے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو زمین پہ ہل چلانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر دانہ ڈالو گے، پھر محنت کا صلہ یہ ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے تجھے عطا کروں گا۔ محنت کرو گے تو صلہ ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں رزاق ہوں، لیکن میں رزق تب دیتا ہوں جب تو محنت کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ایمان لانا یعنی صرف اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ محنت کرنا ضروری ہے۔ اب میں نے تجھے فطرت دی، لیکن اے انسان یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں صرف زمین پہ سو جاؤں گا، فرمایا اگر کھلی زمین پہ اپنے بچوں کو لے کر سو جائے گا تو چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے تیرے گھر کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ سونے کے لیے بھی کسی باؤنڈری کا ہونا ضروری ہے، کسی جگہ پہ سیف ہونے کے لیے بھی دیواروں کا ہونا ضروری ہے۔ جس گھر میں دیواریں نہیں ہیں بندہ رات کو سکون سے نہیں سوتا، جس گھر میں دروازہ نہیں ہے رات کو سکون سے نیند نہیں آتی۔ تو تمہاری فطرت کو بچانے کے لیے میں نے شریعت کی باؤنڈریز کو بنایا۔ اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری فطرت کو لٹیرے لوٹ کے چلے جائیں، اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری محبت میں بغاوت پیدا ہو جائے، اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری نفرت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ اے انسان محبت کر، میں تجھے محبت کرنے سے نہیں روکتا، لیکن محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو۔ یہاں تک رسول خدا نے فرما دیا کہ وہ حسین سبزہ جو کسی گندگی پہ ہوگا، وہ حسین سبزہ جو کسی گندگی پہ ہوگا، ہاں حسین تو ہے لیکن اس کے وجود میں اس کی جڑوں کا اثر ہے۔ تو فرمایا ہر سبزہ سبز نہیں ہوتا، سبزے کو دیکھا کر، ہر غذا غذا نہیں ہوتی، غذا کو دیکھا کر۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ انسان کے وجود میں انسان کے جینز کا اثر ہوتا ہے، یہ جین آپ کی باڈی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولا جب بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے تو ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے،
لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو کہ مولا برا نہ لگے کہ کہو کہ مولا بچوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بچوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مولا یہ ہماری فطرت میں کیوں ہے؟ تو امام اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی لینگویج استعمال نہیں کر سکتے اور بولیں کہ یہ تمہارے جین کا اثر ہے، تو امام نے اسے سمجھانا چاہے۔ امام نے فرمایا یہ دیکھ ہم سب کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم، بی بی حوا، یہ ہمارے والدین ہیں۔ فرمایا آدم و حوا کے پاس ماں باپ نہیں تھے لیکن اللہ نے اولاد دی تھی، تو اولاد کی محبت کے جین تمہارے اندر اسٹرانگ ہے، کیونکہ آدم کے پاس نہ باپ، حوا کے پاس نہ باپ نہ دادا، لہذا اس جین کا اثر تمہارے وجود میں موجود ہے۔ اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تمہارے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن والدین کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، والدین کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے۔ ب جو چیز تمہاری فطرت میں نہیں ہے اس کو شریعت سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ۔ انسان اگر اولاد کی محبت ہے تو ماں باپ سے محبت کرنا تو انسان یہ فطرت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو فطرت کو باؤنڈریز کو دینے کے لیے، اس فطرت کو چار دیواری کے اندر ڈالنے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا۔ اے جوان، جب تو بازار میں نکلتا ہے تو محبت کا جذبہ تمہارے وجود میں ہے تو ہر کسی سے محبت کرتا ہے، ہر حسن کو حسین سمجھنے لگتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب شریعت تجھے آ کر بتاتی ہے جوان، تجھے ہر کسی کا حسن کے حسن میں گرفتار نہیں ہونا، حسن وہ ہے جس کو بقا ہے، اس حسن کو فنا ہے۔ اے جوان، تجھے ہر کسی سے نفرت نہیں کرنی، نفرت کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہے اور محبت کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو انسان کی فطرت کو خراب کرتی ہے اس کا نام ہے سماج۔ سب سے پہلا ٹکر جس نے رسول خدا سے لیا وہ تھا سماج۔ سماج فطرت کو تباہ کرتا ہے اور ہم اسی سماج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انسان حیوان نہیں، انسان انسان ہے۔ یہ ماچس کی ڈبی کے اندر تیلیاں جس طرح ملی ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ 4 دن صحرا میں چلا جائے تھک جائے گا، اسے بھیڑ پسند ہے، اسے رش پسند ہے۔ جب یہ سماج ملتا ہے تو ایک روٹی بنتی ہے۔ اگر سماج نہ ہو، اگر کسان نہ ہو تو روٹی نہیں بنتی۔ جب سماج ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اب جب انسان سماج میں آتا ہے تو 2 عقیدے بنے، ایک عقیدہ وہ جو تجھے خدا دیتا ہے، ایک عقیدہ وہ جو تجھے سماج دیتا ہے۔ سماجی عقیدے کی ابتدا کوئی حادثہ ہوتا ہے، مثلا بندہ سفر پہ جا رہا تھا، سامنے کالی بلی آ گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک حادثہ ہوا اور حادثے کی بنیاد پہ ایک رسم بنی، ایک ریت بنی کہ آج کے بعد جب سفر کرو کالی بلی آ جائے تو گاڑی نہ چلانا۔ تو انسان نے کہا کہ انسان کا وجود ایسا ہے کہ یہ وجود خود اپنے لیے شریعت بنانا شروع کرتا ہے، یہ رسم و رواج بنانا شروع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقابلہ تھا سماج کا مقابلہ، اور سماج کے مقابلے کو، سماج کی دیواروں کو توڑنے کے لیے خدا نے شریعت کو بھیجا۔ رسالت مآب نے پہلے اسلام کا اعلان نہیں کیا، کہا اے حبیب اگر دین اسلام کو لانا ہے پہلے اسلام کے کلچر کو متعارف کرواؤ، پہلے اسلام کے ریت و رواج کو متعارف کرواؤ، اور اس حبیب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جھوٹوں میں رہو پر سچے باقی رہو، خیانت کرنے والوں میں رہو لیکن امین باقی رہو، ظلم کرنے والوں کے اندر رہو لیکن تیرے وجود میں رحم باقی رہے۔ تو مصطفیٰ نے اس سماج میں رہتے ہوئے اپنی سچائی کو اعلان کیا، اسی سماج میں رہتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے رحم کو بتایا۔ تو 40 سال نبوت میں پہلے اپنے نبی ہونے کا چہرہ دکھایا۔ اسی سماج کے اندر رہتے ہوئے جب انہی کفار مکہ کو کہتے تھے اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو کہتے تھے مصطفیٰ تجھے تو نہیں مانتے لیکن تمہاری زبان پر یقین ہے۔ یہ ضروری تھا کہ پہلے اسلامی کلچر کو متعارف کروائیں۔ اب یہاں ٹکر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے اسلامی کلچر، ایک ہے میرے معاشرے کا کلچر۔ اب جب معاشرے کے کلچر پہ چلتا ہوں تو اسلام روکتا ہے، اور جب اسلام پہ چلتا ہوں تو معاشرے کا کلچر روکتا ہے۔ کہ ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھوت سوار ہوا کہ مجھے اسلامی کلچر پہ عمل کرنا ہے، اور اس زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھی تو شادی میں باجا بجایا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی شادی تو کروں گا لیکن باجا بجنے نہیں دوں گا۔ اگر باپ بھی چپ ہو گیا کہ بیٹا مذہبی بن گیا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان اسلام پہ عمل کرتا ہے تو رکاوٹ ماں باپ ہوتے ہیں، سماج، اور سماج کا حصہ ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں۔ اب یہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ اسے روکتے ہیں۔ اس نے کہا بابا میں باجا بجنے نہیں دوں گا۔ باپ کا چپ ہو گیا کہ جوانی تھی، میں نے کہا نکاح کروں گا لیکن وداؤٹ باجا، وداؤٹ میوزک۔
اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں انڈیا میں رسم تھی وہاں پر کہ لوگ تب آتے تھے جب باجا بجے. اب باپ بیٹھے ہوئے لوگ آ ہی نہیں رہے تو کب باپ کھڑے ہو گئے کہ باجا تو بجے گا. اب مجبور ہو گیا اپنے باپ کے سامنے کہ پھر باجا بجا اور باجا بجا تو اسلام کا باجا بج گیا. لوگ آ گئے. معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہم نہ چلیں تو کریں کیا. تو اسلام اسی اصول کا نام ہے کہ تم 50-50 نہیں ہو, تمہیں کمپلیٹ مسلمان بننا ہے. امام فرماتے ہیں ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے جو یہ کہے کہ میں 20% تو اسلام پہ عمل کروں گا لیکن 80% میں اپنے کلچر پہ چلوں گا. کربلا اسی تہذیب کا نام ہے کہ حسین نے کہا سر کٹا تو لوں گا لیکن میں اسلامی کلچر کو نہیں چھوڑوں گا. کل میں نے مثال دی نا کہ لوگ مولا علی کے پاس ہیں, مولا معاویہ نے پانی بند کیا ہے تو آپ بھی پانی بند کیجیے. امام فرماتے ہیں جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاتی, حکومت جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن علی اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اہل بیت ورنہ اگر اسی مکر پہ آئے, یہ مولا علی کا جملہ ہے, امام نے فرمایا معاویہ کے پاس عقل نہیں ہے مکر ہے, اور واللہ علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی سے بڑا عرب میں کوئی مکار نہ ہو. لیکن امام فرماتے ہیں میں تابع عقل ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, میں تابع مکر نہیں ہوں. اور امام فرماتے ہیں اگر میں پانی بند کروں پھر علی میں اور معاویہ میں فرق کیا ہوا, اگر میں اسی کی راہ اور نقش قدم پہ چلا. فرمایا تو پہلا اصول یہ تھا کہ اپنی فطرت سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے. تو اب انگریز نے کہا کہ پہلے جنگیں جیتی جاتی تھیں کس کے ذریعے سے, ملکوں پہ حملے کرنے کے ذریعے سے. اب جنگ جیتنا بڑا آسان ہے. اگر کسی مسلمان کے ملک کو فتح کرنا ہے تو اس کے کلچر کو فتح کرنا. یہ کلچر ہے کیا؟ اسلام صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں, اسلام صرف 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر مجلس سننے کا نام نہیں. اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے ایسے گزارو جیسا تیرا رب چاہتا ہے. اگر میری مرضی پہ وقت گزر رہا ہے تو یہ اسلام ہے, اگر میری مرضی پہ یہ وقت نہیں گزر رہا. لیکن ایک اور نیا اسلام ہے جو انگریز نے پیش کیا جس کا نام ہے فیشن. یہ نئی سنت ہے. جوان سے پوچھا جائے کہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہنی ہے تو جواب کیا آتا ہے, فیشن ہے مولانا. یہ فیشن کیا ہے؟ ایک نیا اسلام ہے. تو انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کا بھی نبی ہے, اب اگر مسلمان کو مجھے اور دنیا کو اپنے دین پہ چلانا ہے تو کیسے چلاؤں. ہر جگہ پہ انگریز نے اپنے کلچر کو ڈال دیا. چائنا کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا, آج سارے چائنیز ویسٹرنائز ہو گئے. یورپ میں مقابلے کرنے کی طاقت نہیں تھی, وہ بھی امریکہ کے کلچر کے زیر نظر آ گئے. کہ کہتے ہیں یورپ برطانیہ کا ناجائز بیٹا ہے, اسی کلچر پہ اس نے عمل کیا. برطانیہ تو وہی پہلے سے پسا ہوا تھا. آپ کو شاید پتا ہو کہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو, یہ جتنے ممالک ہیں, جتنے بھی برٹش گورنمنٹ کی قیدوں اور جیلوں میں جیلی اور قیدی اور بدماش تھے, ان بدماشوں کو آسٹریلیا بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر وہاں حکومتیں بنائی. تو وہی بدماش اور بدماش کی ذہنیت اور وہی جینز ان کے وجود میں تھا. امریکہ کا کلچر, امریکہ کی تہذیب یہ ہے کہ مارو, لوٹو, زمینوں کو بگاڑو, بچوں کو یتیم کرو اور صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرو. یہ اس کا کلچر تھا. اب اس کلچر کے مقابلے میں, اور اس کلچر کی مین 3 پوائنٹس تھی کہ اگر کسی ملک پر تمہیں حکومت کرنی ہے تجھے 3 کام کرنے ضروری ہیں. اور اس کلچر کو اپنانے کے لیے امریکہ کو ایک رسول چاہیے تھا, جو رسول بھیجے, جو ہمارے اوپر تبلیغ کرے اور اس تبلیغ کا اثر ہو. تو اس رسول کا نام تھا ہالی ووڈ. مقدس ووڈ ہے نا, ہالی ووڈ. یہ ہالی ووڈ اس کا رسول تھا. یہ رسول آیا, یہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے پینا کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ میری ٹیبل پر کون سی ڈرنک ہوگی, یہ بھی امریکہ بتاتا ہے. کتنا ان ہے ہمارے وجود کے اندر. میری ٹیبل پر پیپسی ہوگی یا 7 اپ ہوگی یا مرنڈا ہوگی, جو بھی ہوگی, یہ بتاتا کون ہے؟ یہ رسول ہے, جو ٹی وی ہے, جو سنیما ہے, جو مجھے سکھاتا ہے. میرا بچہ کون سا لباس پہنے گا, کون سی پینٹ پہنے گا, کون سے فیشن میں چلے گا, اس سال یہ فیشن, اگلے سال وہ فیشن, یہ کون بتاتا ہے؟ یہ تجھے رسول عربی نہیں بتاتے, یہ تجھے امریکہ کا رسول بتاتا ہے کہ تجھے کون سے فیشن پہ عمل کرنا ہے. امریکہ کے کلچر یہ تھا کہ مجھے بے حیائی پھیلانی ہے, اور اس کلچر کے مقابلے اس کی بیسس 3 تھیں. پہلا, امریکہ کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے جو فری سیکس سوسائٹی ہو, جس سوسائٹی میں شہوت اور سیکس آزاد ہو, کوئی کسی کو روکے نہ.
دوسرا امریکہ کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جو فری الکوہلک سوسائٹی ہو، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ شراب کو آزادانہ پیا جائے، جب مست ہوگا تو سوچے گا کہاں سے۔ جب امریکہ میں گئے اور ریڈ انڈین پہ قبضہ کیا تو ریڈ انڈین کو ایک زمین دے دی اور کہا تجھے جتنی شراب چاہیے شراب کی بوتلیں دو اور شراب کے نشے میں مست رہو، اور یہ بھول جاؤ کہ یہ زمین کس کی تھی، یہ زمین تیری تھی، یہ زمین ہماری ہے، اسی شراب کے نشے میں رہے۔ تو ایک ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی میں فری سیکس ہو، جہاں پہ شہوت تعلقات مرد عورت کے تعلق بالکل آزاد ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، ایک برہنہ سوسائٹی ہو۔ دوسرا ان کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جس سوسائٹی میں فری الکوہلک سوسائٹی ہو، جہاں پر شراب کی آزادانہ پینے کی اجازت ہو۔ تیسرا ان کو ایک ایسی سوسائٹی چاہیے تھی جس سوسائٹی میں سود کا نظام ہو، حرام کا نظام ہو۔ سود کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والا اے سی روم کے اندر بیٹھ جائے، پھر بدن کسی اور کا، دماغ کسی اور کا کام کرے اور یہ کماتا رہے۔ بینک سے بیچارہ لون اٹھاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لون سے کارخانہ کھولتا ہے، اگر یہ کارخانے میں وہ شکست بھی ہو گیا، اسے نقصان بھی ہو گیا، اسے بینک کو پیسے بھر کے دینے ہیں، لیکن سرمایہ دار گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو تین اس کے نشانات تھے۔ اگر دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو تمہیں فری سیکس سوسائٹی کو بنانا ہے، اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے فری الکوہلک سوسائٹی بنانی ہے، اور اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے تمہیں سود کا فری نظام وہاں پہ بنانا ہے۔ اب تینوں نظاموں کے سامنے اگر کوئی دین کھڑا تھا تو وہ دین اسلام تھا۔ چائنا کھڑا نہ ہو سکا کیونکہ اس کے پاس دین و شریعت نہیں تھا، یورپ کھڑا نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے پاس دین و شریعت نہیں تھا، دنیا کی کوئی طاقت امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ لیکن اگر امریکہ کے سامنے کوئی دین کھڑا تھا وہ دین اسلام تھا، اور دین اسلام میں اتنی سختی کہ شراب تو دور کی بات ہے، اگر تو شراب کا ایک قطرہ بھی پیتا ہے تو کہیں سے مسلمان نہیں ہے۔ شراب بیچنا حرام، شرابی سے دوستی کرنا حرام، شرابی کے ساتھ کھانا کھانا منع، شرابی کو بیٹی دینا منع، شرابی کے ساتھ رشتہ داری کرنا منع۔ اتنی سختی اسلام میں کہ ایون ون ڈراپ شراب کا تو نہیں پی سکتا کہ آذربائیجان کے لوگ جب رسول خدا سے ملنے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں -30 ڈگری کی سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، ارے ہم شراب پینے کے عادی ہیں، کچھ زیادہ نہیں، 1 کپ شراب پینے دی دو تاکہ بدن گرم رہ جائے، کہ ہم پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول نے کہا ایسا اسلام تجھے مبارک ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، کہ یہ بتا جو شراب مکے میں پیا جاتا ہے اور جو شراب آذربائیجان میں پیا جاتا ہے کیا دونوں میں فرق ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیسا فرق؟ کہ یہاں کا شراب بندے کو مست کرتا ہے، آذربائیجان کا شراب بھی مست کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مست تو کرتا ہے، کہ جب مستی ہے تو 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے، چاہے مسلمان بنو نہ بنو لیکن شراب پینا تیرے اوپر حرام ہے۔ تو اب امریکہ نے دیکھا ایک ایسا دین ہے جس میں ایون 1 ڈراپ شراب کا پینا حرام ہے، اور دوسرا اس نے کہا فری سیکس سوسائٹی چاہیے، اور اسلام نے کہا شادی کرو میں شادی سے نہیں روکتا، تعلق بناؤ میں تعلق سے نہیں روکتا، مزے کرو میں مزوں سے نہیں روکتا، گھومو میں گھومنے سے نہیں روکتا، حسن کو دیکھو میں حسن کو دیکھنے سے نہیں روکتا، لیکن دیکھنا اسے جسے میں نے اجازت دی ہے، تعلق اس سے بنانا جس سے میں نے اجازت دی ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس کا نظام چلتا ہی عورت پہ تھا، عورت کو برہنہ کرے تو اس کی چیزیں بکتی تھیں، ایون ایک چھوٹا سا بلٹ لینا چاہتے ہو اس پر بھی عورت کا فوٹو ہے، جوس لینے جاتے ہو اس کا بھی عورت پہ فوٹو ہے، اس کی مارکیٹ تو چلتی ہی عورت کی برہنگی سے ہے۔ اب اسلام نے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تیسرا اس کا نظام چلتا تھا سود پہ، اسلام نے کہا لینے والا بھی گنہگار ہے، دینے والا بھی گنہگار ہے۔ اب وہ چلے تو کیسے چلے؟ تو امریکہ نے اور دجالی طاقتوں نے سب سے بڑا دشمن جو خود کو سمجھا اور سب سے بڑا مذہب جو اس کو دشمن لگا وہ اسلام تھا، کہ میں ہر کسی کے گھر کے اندر تو گھس سکتا ہوں لیکن اسلام کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں، مصطفیٰ نے اس دیواروں کو اتنا مضبوط کیا ہے اور حسین نے اپنے خون سے اس دیواروں کو اتنا رنگ دیا ہے، اب میں داخل ہو میں چاہوں اس اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو کیا کروں کہ مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلو۔ اب اسے کون سا اسلام چاہیے، کس اسلام سے خطرہ ہے اور کون سا اسلام پسند ہے؟ اس کو تمہاری مسجدوں سے خطرہ نہیں، وہ کہے گا انجینئر میں بھیجوں گا تجھے مسجد بنا کے دوں گا۔ سعودی عرب میں اتنی بڑی بلڈنگ بنی، انجینئر کس نے بھیجے تھے؟ امریکہ اور انگلینڈ نے بھیجے تھے۔ وہ تجھے مسجدیں بنا کے دے گا، وہ تجھے بلڈنگیں بنا کر دے گا، جو کہو گے امریکہ تجھے کر کے دے گا، لیکن وہ کہے گا تہذیب وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، سوچ وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارا بچہ کپڑے پہنے، کھانا کھائے۔ میں نے کسی سے کہا تھا کہ میں نے مثال دی تھی، میں نے کہا کیک کھانا حرام نہیں ہے، کیک کھاؤ، لیکن میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو، اس دور میں کسی برتھ ڈے کا تصور وداؤٹ کیک کر سکتے ہو؟ بچے کا برتھ ڈے مناؤ، بریانی رکھو، کڑھائی رکھو، اپنے سنتی اور کلچرل کھانے رکھو، لیکن اس ٹیبل آف برتھ ڈے پر برتھ ڈے کیک نہ ہو۔ بچہ کہے گا میرا برتھ ڈے ہوا نہیں۔ یہ برتھ ڈے کیک کہاں سے آیا؟
یہ کس کا کلچر تھا؟ یہ ویسٹرن کلچر تھا. آج ہم ویسٹرنائز اتنے ہو چکے کہ میرا برتھ ڈے تو دور بات ہے، میرے کسی امام کی ولادت کا اگر جشن بھی منایا جاتا ہے تو اس میں بھی ویسٹرن کلچر کا ہونا ضروری ہے. جب تک 13 رجب کے جشن میں کیک نہ کٹے تب تک مولا علی کا برتھ ڈے نہیں ہوتا. تو جب ہماری مجلسوں میں ویسٹرن کلچر اتنا گھس گیا تو ہماری زندگی میں کتنا گھس گیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہم غلام علی نہیں ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کے غلام ہیں. کتنے کھانے تھے ہمارے پاس، لیکن آج کا بچہ باپ سے سفارش کرتا ہے کہ بابا مجھے پزا کھانا ہے. پزا میرے کلچر کا حصہ نہیں تھا. برا نہیں ہے، کھاؤ، حلال ہے، لیکن میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. جب کلچر میں اتنا گھس جاؤں اور بھول جاؤں کہ دین کو کھانا پسند تھا کیا کھانا پسند نہیں تھا. اللہ نے جو فطرت بنائی ہے نا، یہ جو 2 میٹر کا انسان ہے، اس کے اندر ساری نشانیاں رکھ دی ہیں. میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کے دانت اگر 30 ہیں تو مہینے میں دن بھی کتنے ہیں؟ 30 ہیں. کچھ دانت فلیٹ ہیں، کچھ دانت نوکیلے ہیں. کیوں نوکیلے دانت 4 6 دیتا؟ کبھی سوچا؟ 10 دے دیتا نوکیلے دانت. بکری کا ایک بھی نوکیلا دانت نہیں کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے. شیر کے نوکیلے دانت ہیں کیونکہ اسے گوشت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تجھے دونوں دانت دیے، نوکیلا بھی دیا، فلیٹ بھی دیا، تاکہ تو ویجیٹیرین بھی رہے اور گوشت بھی کھائے. لیکن گوشت کے 4 دیے. گوشت کے کتنے دیے؟ 4 دانت دیے. اور مثلاً اگر 30 دانت ہیں تو فلیٹ تمہیں 26 دانت دیے. اس کا مطلب یہ مہینے میں 30 دن ہے، 4 دن گوشت کھایا کر، 26 دن سبزی کھایا کر. یہی تیرے جسم کے فائدے میں آئے. اگر اسلام کی فطرت پہ چلے گا تو جسم بھی بیمار نہیں ہوگا، روح بھی بیمار نہیں ہوگا. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت 92 ایئرز اولڈ، لیکن پیدل چلتے تھے. ہم نے دیکھا حرم خود جاتے تھے. آج 50 سال کا بندہ چل نہیں سکتا کیونکہ یہ زندگی اہل بیت کی تہذیب کے مطابق نہیں گزارتا. ایک اور چیز جس کا اشارہ دوں، دوسری چیز خدا نے آپ کے وجود میں رکھی جس کا نام ہے عادت. کیا رکھا؟ عادت. عادت اگر تابع عقل رہے تو اچھی ہے، عادت اگر غلام عقل رہے تو اچھی ہے. لیکن عقل اگر تابع عادت بن جائے تو یہ برا ہے. عقل حاکم ہے، عادت غلام ہے. عادت ہے کیا؟ جب پہلی مرتبہ کسی ایکٹ کا ریپیٹڈلی کرنا وہ عادت بن جاتا ہے. مثلا پہلی مرتبہ باڈی بلڈنگ کرو گے، مسلز اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، آپ کو روکیں گے اور مسلز میں درد ہو جائے گا. اب باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دیا تو درد 6 to 8 days آپ کے باڈی میں رہے گا. لیکن اگر تم نے باڈی بلڈنگ کو چھوڑا نہیں، مسلسل پریکٹس کرتے رہے تو باڈی کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ روزہ پہلے بندہ رکھ نہیں سکتا، 1 ہفتے کے بعد روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. عادت اچھی ہے لیکن تب اچھی ہے جب عقل کی غلام ہے. لیکن اگر الٹ ہو جائے، بندہ غلام عادت بن جائے، عقل تابع عادت بن جائے. عقل کہتے ہیں بریک کو. وہ گاڑی جس میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بندہ جس میں بریک نہیں اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب مثلاً عادت کب اچھی؟ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے عادتاً، ایک آتا ہے عبادتاً. اگر مجلس عادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جیسا آیا ویسا واپس جائے گا. لیکن اگر مجلس کو عبادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اس کے وجود میں انقلاب کو ببا کر دے گی. اگر مسجد میں عادتاً جا رہا ہے، آج کل عادت والے مولائی بہت ہیں، عبادت والے بہت کم آئے ہیں. دلیل دے کے بیان کروں گا. مثلا نماز پڑھتے پڑھتے اس کو عادت ہو گئی. اب اس نے کہا کہ مولانا صبح کی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا بہت خوب پڑھو. کہ نہیں 2 رکعت پڑھتا ہوں بہت مزہ آتا ہے، آج کے بعد 2.5 پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ 2.5 پڑھوں گا کیونکہ مزہ آتا ہے مجھے. اللہ کہے گا نہیں، 2.5 عادت ہے، 2 عبادت ہے. جیسے میں کہوں ویسے پڑھ. کہ مولانا روزے رکھنے میں تو بڑا مزہ ہے. اب ایسا کرتا ہوں کہ 30 دن نہیں 31 دن روزے رکھوں گا. اللہ کہے گا 30 دن رکھو گے تو عبادت ہے، 31واں دن کیونکہ عید ہے، اگر رکھو گے تو لعنت ہے. روزہ تو روزہ ہے لیکن رکھو تو میری مرضی سے. تو اگر عبادت عادت بن جائے
تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر عبادت عبادت رہے تو فائدہ ہے۔ اب عادت ہے کیا؟ کسی کو کا روزہ رکھو کہ مولانا مجھ سے رکھا نہیں جاتا، کیوں؟ کہ مولانا سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ اب یہ کس کا غلام ہے؟ عادت کا غلام ہے۔ وہ لوگ عادتوں کے غلام ہوتے ہیں جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کمزور دماغ والے عادتوں کے غلام ہوتے ہیں، مضبوط دماغ والے علی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو کس کا غلام ہے؟ بھائی روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک ایک گھنٹے مجھے چائے پینی ہے۔ کوئی چائے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی، کوئی گھٹکے کا عادی، کوئی پان کا عادی۔ اب یہ عادت کے سامنے جھک جاتا ہے اور عادت اسے عبادت میں جانے نہیں دیتی۔ ایک اور مثال دوں، کسی کو رات کو جاگنے کی عادت، اب باپ کہتے ہیں، مثال پر شاید دی تھی میں نے، باپ کہے کہ سو جا، اب جاگنے کی عادت ہے، یہ رات کو سو نہیں سکتا۔ لیکن جب علی کی زندگی کو دیکھو گے تو امام فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہنا، رات کے اندھیروں میں علی کو تم نے سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ علی کی زندگی کی پہلی رات تھی جب رسول نے کہا شب ہجرت علی سو جا۔ اگر عادت ہوتی علی کو نیند نہیں آتی، کیونکہ عبادت کا عادی ہے، فرمایا زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ تو علی کس کا غلام ہے؟ عادتوں کا غلام نہیں ہے، عبادتوں کا غلام ہے۔ تو سوال یہ تو کس کا غلام ہے؟ امام فرماتے اگر نوکر بننا ہے تو علی کا نوکر بن، اور علی کا نوکر تب بنے گا جب تمہارا دماغ مضبوط ہوگا۔ جب دماغ مضبوط ہوتا ہے تو ول پاور مضبوط ہوتا ہے، جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو بندہ پھر دین پہ ایسے عمل کرتا ہے جیسے علی ابن ابی طالب نے کہا، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب ایشو یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، محبت ہے، لیکن قرآن کی آواز آئی آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کریں۔ یعنی ایمان کی نشانی عمل صالح ہے۔ ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اس نے علی کی ولایت کو ماننے کے بعد اس کے وجود میں عمل کتنا ہے؟ اگر عمل ہے تو ایمان ہے، اگر عمل نہیں تو ایمان نہیں۔ بندہ مجلس میں آیا، مجلس سننے کے بعد اس میں عمل کتنا پیدا ہوا؟ اگر عمل نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں نہ اجر ممنون ملے گا نہ جنت ملے گی۔ پھر اس کا ایمان ابو سفیان والا ہے، اس کا ایمان علی والا نہیں ہے۔ جتنی معرفت بڑھ دے اتنا انسان کا عمل بڑھے۔ مثلا معرفت کم تھی تو بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے تو وہ مستحبات کے قریب جاتا ہے، اور معرفت بڑھتی ہے وہ نماز شب کے قریب جاتا ہے، اور معرفت بڑھتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ کے قریب جاتا ہے۔ تو جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا عمل بڑھتا ہے، ورنہ نبی کا ساتھ بھی بندے کو صحابی نہیں بناتا ہے۔ شمر جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے اور کربلا میں قاتل حسین ہے، علی کے ساتھ نے اس کے وجود میں معرفت کو نہیں بڑھایا۔ معرفت ہے تو تمہارے وجود میں عمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک لطیف واقعہ سناؤں۔ حضرت عیسیٰ، ان کے ایک صحابی، عیسیٰ کو لگی بھوک، کہ میرے پیارے صحابی بھوک لگی ہے، روٹیاں لے کر آؤ۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ میری جیب میں 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا 1 درہم مجھ سے لے لے، 3 درہم ہو گئے، جا کر روٹی لے کر آ۔ گیا دکان پر اور پوچھا روٹی کتنے کی؟ کہا 1 درہم کی 3 روٹیاں لیں۔ لینے کے بعد جب پلٹ رہا تھا تو راستے میں سوچنے لگا کہ 2 درہم تو میرے، بزنس مائنڈڈ تھا، 2 درہم تو میرے، 1 درہم عیسیٰ کا، تو 2 روٹیاں کس کی ہوئیں؟ میری۔ عیسیٰ کی 1 روٹی، سفرے پہ بیٹھیں گے 1.5 روٹی تو وہ کھا جائے گا، اس کا مطلب میری آدھی روٹی بھی چلی جائے گی، کا پیسہ میرا ہے، عیسیٰ روٹی کیوں کھائے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ پہلی نشانی سخاوت کی نشانی کہ حاتم طائی کی جب بیٹی مولا سے ملنے آتی ہے، امام احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ اس کا باپ سخی تھا، کافر تھا پر اللہ کی صفت میں ڈھلا ہوا تھا، اس نے اپنی فطرت کے ایک پہلو کو اجاگر رکھا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی صفات میں خود کو ڈال دے، تو کنجوس تھا۔ تو شیطان نے ایک ترکیب ڈھونڈی، عادتوں کا غلام تھا، تو شیطان نے کہا ایک کام کرو، چلتے چلتے 1 روٹی کھا لو، تو 1 روٹی راستے میں کھا لو گے، بچیں گی 2 سفرے پہ بیٹھنا، 1 تم 1 حضرت عیسیٰ۔ اس نے چلتے چلتے 1 روٹی کو نگل لیا، اور جیسے عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی
علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی ملی؟ اللہ کے نبی 2. کہا بیٹھو بسم اللہ کر کے کھائیں. سفرے پر بیٹھے روٹیاں کھائیں اور کھانے کے بعد کہا چلو سفر پہ چلتے ہیں. اب صحابی ہے لیکن کنجوس ہے. کمال کردار میں ہوتا ہے، نام میں نہیں ہوتا. جس کا کردار جتنا بلند ہے اس کا نام اتنا بلند ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ کسی کا نام شیر علی رکھ لو کیا شیر بن جائے گا؟ چلا حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے. راستے میں دریا آیا. اس نے دیکھا نہ کوئی کشتی نہ کوئی وسیلہ. اللہ کے نبی کیسے چلیں گے؟ کہ گھبراتے کیوں ہو میرے ساتھ؟ دیکھا اچانک حضرت عیسیٰ پانی پر چلنے لگے. یہ ڈر کے رک گیا. اللہ کے نبی نے کہا جب تک میرے قدموں کو فالو کرو گے یہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبوئے گا. جب تک اطاعت علی میں رہو گے یہ پانی تجھے کبھی نہیں ڈبوئے گا. کہ یہ قدموں کے پیچھے چلنے لگا اور تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے. جب دریا کو کراس کر لیا اس نے حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا، اپنے تلووں کو دیکھا. کہنے لگا اللہ کے نبی عجیب منظر آئے گا کیسے؟ کہ میرے تلوے بھی خشک ہیں، آپ کے تلوے بھی خشک ہیں، پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاؤں میں نہیں لگا. اللہ کے نبی آپ تو بہت کریم نبی ہیں، بڑے معجزنما نبی ہیں جو پانی پر چل رہے. میرے دل میں آپ کی معرفت نہیں تھی، اب واقعاً میرا وجود آپ کی معرفت سے سرشار ہو گیا. عیسیٰ مسکرائے کہ معرفت آ گئی؟ کہ ہاں بہت معرفت آ گئی. کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی 2. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معرفت بڑھی تو عمل بڑھا کے نہیں. 20 سال سے مجلسیں سن رہے ہو ویسے کے ویسے، اس کا مطلب یہ مجلس تجھے ذرہ برابر عمل میں نہیں ڈال رہی. اگر مجلس سننا، قرآن سننا، علی کی محفل، حسین کی محفل میرے دل میں معرفت نہیں بڑھا رہی تو مجلس کا کیا فائدہ؟ حسین پر گریا اگر میری آنکھوں میں حیا نہیں ڈال رہا تو گریے کا کیا فائدہ؟ تو معرفت آ گئی کہاں آ گئی؟ معرفت آئی ہے تو بندہ سچا تو بنے، معرفت آئی ہے تو گناہ کا اقرار تو کرے. ایسے کتنے کو ہور کیوں بنا؟ حسین کی معرفت بڑھی نا. اگر ہور کے دل میں حسین کی معرفت نہ ہوتی ہور کبھی ہور نہ بنتا. معرفت آتی تھی تو بڑے سے بڑے گنہگار نبی کی خدمت میں آتے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا. پھر نبی خدا رحمت کے دعا بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کو بخش دیتے تھے. لیکن جو بندہ سنے لیکن اس کے وجود میں معرفت نہ بڑھے اس کا فائدہ نہیں. کہ کتنی روٹیاں تھیں؟ ایسا تو بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا ایسے ہی تم نے کہا معرفت بڑھ گئی. تب پھر آگے چلے ایک جنگل میں پہنچے. کہنے لگا عیسیٰ مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کی عیسیٰ نے ایک ہرن کو دوڑتا ہوا دیکھا. عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہرن آگے بڑھا. ہرن نے اپنے سر کو نبی کے قدموں میں جھکا دیا. عیسیٰ نے ذبح کیا، گوشت کو بھونا، اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. بڑی لذت میں جس نے گوشت کھایا پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے ہڈیوں کو جمع کیا اور گوشت اور ہڈیاں اس ہرن کی کھال کے اندر ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد ٹھوکر مار کے کہا قم بسم اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حضور. جس نے بڑے تعجب کے عالم میں دیکھا جو گوشت کھا چکا تھا وہی گوشت اس ہڈیوں پہ چڑھنے لگا. کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا منظر ہے؟ ہرن اٹھا اور دوڑتا ہوا چلا گیا. آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا. جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا اور یہ جو ہڈیوں پہ آیا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. کہ اللہ کے نبی اب تم مان گیا آپ نبی ہیں، اب تم مان گیا آپ سے بڑا معجز نما پانی پہ چلے، مردے کو زندہ کرے. کہ معرفت آ گئی، کہ وجود آپ کی معرفت سے بڑھ گیا. کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے؟ روٹیاں 2 تھی. میں بتا چکا 2 روٹیاں تھیں. کہ نہیں تم نے پانی پہ چلتا ہوا دیکھا، تم نے مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا. ملنگ مجمع میں آتا ہے خیبر کا واقعہ سنتا ہے گھٹنوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. واہ واہ مولا، کیا کہنا علی کا. خیبر فتح کی، خندق فتح کی، سجد علی کیسے، شہادت علی کی ایسی، ولادت علی کی ایسی. اور عمل دیکھو تو علی نظر ہی نہیں آتا. تو علی کی معرفت تیرے وجود میں اگر عمل نہیں بڑھا رہی یہ صرف ذکر ہے. اور ذکر بندے کو جنت میں نہیں لے جاتا، فکر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. امام حسین یہی جملہ کربلا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری ہے. یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ مزہ لیتے ہیں، اچھی باتیں، یہ سچائی کی باتیں کر کے مزہ لیتے ہیں. جس طرح منہ پہ کسی مٹھاس کو رکھا جائے اور بندہ چیگم کی طرح چوستا رہے اور چباتا رہے اور جب ضرورت پوری ہوگی اور چیگم کو پھینک دیتا ہے.
یہ دین کو چباتا ہے، یہ دین کا مزہ لیتا ہے، یہ سچی باتیں کرتا ہے، یہ اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب عمل میں آؤ عمل میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کیا کہنا آپ کی عظمت کا، پانی پہ چلیں، مردے کو زندہ کرے کر، روٹیاں کتنی تھیں کہ اللہ کے نبی دو میں بتا چکا، واقعاً 2 روٹیاں کہ چلو سفر آگے بڑھا، اب اس کے وجود کے اندر کی محبتوں کو بھی کھولنا تھا کہ تو کیوں میری نافرمانی کر رہا ہے، تو کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں نبی کے سامنے سچا نہیں ہے، تمہارے اندر میں کیا ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے۔ جب ایک پہاڑی پہ چڑھنے لگے، اس پہاڑی پہ 3 موٹی اینٹیں تھیں، تینوں اینٹیں سونے اور گولڈ کی چمک رہی تھی۔ اس نے جیسے دیکھا آنکھوں میں دولت کی رونق پڑی، خوشی کے عالم میں کہ اللہ کا نبی آپ کے ساتھ میں تو سونا مل گیا، میں تو امیر بن گیا، میں تو دولت مند بن گیا۔ اتنا کہنا تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ایک مسئلہ ہے، اینٹیں تو ہیں ہماری لیکن دیکھو روٹیاں 2 تھیں، اینٹیں 3 ہیں، تو ایک روٹی تیری تھی، ایک روٹی میری تھی، تو ایک اینٹ تیری ہوئی، ایک اینٹ میری ہوئی، باقی ایک اینٹ ہے اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، کسی اور غریب کے کام آئے گی۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی روٹیاں 3 تھیں، کہ ابھی تک تو بول رہا تھا کہ روٹیاں 2 تھیں، نہیں اللہ کے نبی میں نے راستے میں ایک روٹی کھا لی تھی، لہٰذا 2 روٹیاں میری تھی، 2 درہم میرے تھے، تو 2 اینٹیں میری ہوئیں، ایک اینٹ آپ کی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ بھی رکھ لے، جو دنیا پرست ہے وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا، کہ چھوڑ دے میرے ساتھ کو، ایسا بندہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ جب علی ابن مہدی امام زمانہ سے ملنے گئے، 21 سال حج پہ گیا، آج کا حج نہیں کہ جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹوں میں امام کی زیارت ہو جائے، نہیں، 21 سال حج پہ گیا، 6 مہینے جس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، بندہ سفر پہ جاتا تھا، مر جاتا تھا، گھر میں وصیت نامہ آتا تھا، جنازہ نہیں آتا تھا، تڑپ امام کی تڑپ میں روتا تھا، خواب آتا تھا ہر سال علی ابن مہدی مکے چلا جا، اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے، کون سا؟ فرمایا وہ طواف کعبہ ہے، کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب ہے، تیرا مولا آتا ہے۔ کہ 21 سال حج پہ گیا، 21 سال 21 ایئرز حج پہ گیا پیدل، لیکن انسان ہے، حوصلہ جواب دیتا ہے، صبر بھی کتنا کرے۔ 21ویں سال جب حج پہ گیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا تم نے حجت الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا ہوا ہے؟ 21 سال بلاتے بھی ہو، خواب میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ، لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے۔ ایک مرتبہ پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہدی اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا، کہ جیسے مڑا، واقعہ لمبا ہے، پانی آیا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے، بالآخر کہتا ہے ایک صحرا میں پہنچا، اس صحرا میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا۔ اس شخص نے کہا رک جاؤ، میں اذن دخول مانگا، اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جائیں۔ علی ابن مہدی کہتا ہے 21 سال کا صبر ایک طرف اور 10 منٹ کا انتظار ایک طرف کہ امام کہیں منع نہ کر دیں، اتنا سفر طے کر کے اب بالکل امام کے قریب ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہے میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، کہ جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا وہ شخص آیا، چہرے پہ مسکراہٹ، علی ابن مہدی کی اجازت مل چکی، کہ جیسے اذن ملا میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ خیمہ زمین پہ تھا، زمین پہ ریتی تھی، کوئی قالیچہ کچھ کپڑا نہیں تھا، لیکن اسی ریتی پر تکیے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے دروازے پہ پہنچا وہاں پہ ایک تکیہ تھا، اور میرے 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوا تھا۔ میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب ابن مہدی یہیں پہ بیٹھ جا، میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں مولا مسکرائے اور مجھے پہلا جملہ کہا، علی ابن مہدی 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے؟ علی ابن مہدی کا مولا 21 سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا۔ مولا واللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا، جگہ کا پتہ ہوتا، میں خود دوڑتا آپ کے پاس آتا۔ امام فرماتے علی ابن مہدی جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے؟ کہ مولا نہیں تھا، تم میں اور ہمارے پاس شیعوں میں یہ 2 صفات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو۔ کہ مولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے،
تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ 10 منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سکتے. جتنی فکر اور مفکرہ تمہاری دنیا میں مشغول ہے اور دنیا جمع کرنے میں مشغول ہے، اتنا تمہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہو، تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. علی بن مازیار نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ دیا، میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا تھا، آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا؟ کہاں تم سچ کہہ رہے ہو. مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، میں کسی مومن سے نہیں لڑا. امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا. کہ مولا کس سے؟ کہ 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، 21 سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا. کہ کیا پڑھتے ہو زیارت عاشوراء میں انی سلم لمن سالمکم؟ مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے. کہ پھر محبت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ نفرت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے ہندو ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہے تجھ پر اس سے محبت واجب ہے. لیکن اگر ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے نفرت ہے، بغض کا معیار تمہاری بیٹی نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں. بغض کا معیار ہماری ذات ہے، محبت کا معیار خدا کی ذات ہے. ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور آل محمد سے محبت کرے، اور ہر اس سے نفرت کرو، تبرہ کرو جو ہم سے اور محمد اور آل محمد سے نفرت کرے. کہ 21 سال سے بہن سے ناراض تھا، اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ 21 سال سے بندہ آ رہا ہے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل لے. جب تم نے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا تو تیرے مولا نے تیرے ساتھ صلہ رحم کیا. تو عزیز دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی زیادہ ہے. دل کہتے ہیں یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، دل بمعنائے روح ہے، دل بمعنائے نفس ہے. میرے نفس میں کس چیز کی زیادہ محبت ہے؟ جس طرح چکمک لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح جن سے محبت ہے وہ چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں. مثلا کوئی حسن پرست ہے، کسی حسین خاتون کو دیکھے گا کھنچتا ہوا جائے گا. کوئی مال پرست ہے، دولت کو دیکھے گا کھنچتا ہوا جائے گا. کوئی علی سے محبت کرتا ہے، ذکر علی کو سنے گا کھنچتا ہوا جائے گا. کوئی حسین کا عاشق ہے تو کربلا کی طرف کھنچتا ہوا جائے گا. جس سے تجھے محبت ہے تو اس کی طرف تمہارے وجود میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. اب تجھے ایک آئینے میں دیکھنا ہے کہ میرے وجود میں کس چیز کا کھنچاؤ زیادہ ہے. اگر دنیا، اہل بیت کبھی نہیں کہتے بزنس نہ کرو، کماؤ نہیں، گھر نہیں بناؤ، بناؤ گاڑیاں بناؤ، گھر بناؤ، لیکن ان چیزوں کا کھنچاؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرو. اور اسی کھنچاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کو واجب کیا ہے. کتنا ذکر ہے، میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، ایک نیا نقطہ ہے، لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں کرتے. جس بھی امام کی زیارت کو جاتے ہو 4 شہادتیں دیتے ہو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. دوسری گواہی وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی. اچھا زکوٰۃ کو ہم بڑا ڈھیلا لیتے ہیں. ہاں مولا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، مولا آپ نے نہی عن منکر کیا. جو دوسری گواہی یعنی نماز کے بعد جو گواہی دے رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف سے پہلے، نہی عن المنکر سے پہلے، وہ کس چیز کی گواہی ہے؟ زکوٰۃ کی گواہی ہے. قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جا خدا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر زکوٰۃ دے. یہاں تک کہ علی کی ولایت کا بھی جب اعلان ہوتا ہے کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے. امام کا اگر تعارف کروا جائے زکوٰۃ سے، اور مومن سے کوئی زکوٰۃ دیتے ہو کہ مولانا میرے پاس تو گندم نہیں، میرے پاس تو کشمش نہیں، میرے پاس تو کھجور نہیں. اس نے زکوٰۃ کو گندم اور کشمش سمجھا. جو علی نے انگوٹھی دی تھی وہ گندم تھی؟ جو مولا نے انگوٹھی دی تھی کیا وہ گندم تھی؟ کیا وہ کشمش تھی یا کھجور تھی؟ تو جو زکوٰۃ آپ کو شرعی زکوٰۃ شیعہ میں بتائی جاتی ہے، 9 اقلام جو بتائے جاتے ہیں، وہ اور زکوٰۃ ہے. جس زکوٰۃ کا قرآن ذکر کر رہا ہے، زکوٰۃ ایک گرینڈ سرکل ہے جس کے اندر خمس بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، غریب کی مدد بھی ہے. اس پورے تصور کو زکوٰۃ کہتے ہیں. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. علی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو چیک لکھ دیتا ہے بھائی میں نے 1 لاکھ فلاں غریب کی مدد کی. یہ علی کا طریقہ نہیں ہے. ورنہ علی بھی چاہتے تو انہی کھجوروں کو، انہی روٹیوں کو، کمبر کو دیتے، کمبر تقسیم کر کے آتا.
علی کے پاس غلام جاتے تھے، خود غریبوں کے در پہ جاتے تھے، تقسیم کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس ہو، یتیموں کی یتیمی کا احساس ہو. وآتوا الزکات. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں نے کسی جگہ پہ ممبر پہ پڑھا، میں نے کہا جب مولا ممبر پہ جاتے ہیں اور جب خطبے پڑھتے تھے تو لوگ واہ واہ کرتے تھے. افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے فصیح کلام کرنے والا علی بن ابی طالب، تعریفیں کرتے تھے. اور مولا جب اس ممبر سے کہتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے، کہ جنگ پہ چلنا ہے یا علی گرمی ہے. تو عمل کرنے والے بہت کم تھے. تو میں نے اسی ممبر سے کہا، میں نے کہا تم میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں؟ 10-15 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا مجلس کے بعد بیٹھتا ہوں، آپ خمس کا حساب کتاب کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجمع اتنا آیا ہے بچے گا ایک بھی نہیں. تو جب عمل کی باری ہوتی ہم میدان کو خالی کر دیتے ہیں. اسلام ہے آمنو و عملوا الصالحات. کوفے کا ممبر ہے، نجف کا ممبر ہے، ایک سید ممبر پہ جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ کئی سال پہلے میں نے واقعہ بتایا، امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا مولانا ہم مجلس کے شروع میں مولا کی دعا، مجلس کے اختتام میں امام کے رجل کی دعا، کب امام زمانہ آئیں گے؟ کب تک ہم شیعہ مشکلات میں رہیں گے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اپنے چھٹے امام کی کہ جب لوگ پوچھیں کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. جیسے اس نے کہا مسجد کا مؤذن غصے میں اٹھا کہ مولوی صاحب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ ہماری، ہم روئیں، ہم عزاداری کریں، ہم نظر و نیاز کریں اور ہمیں کہتے امام زمانہ نہیں آتے. کہ آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میرا مسلح اٹھایا اور سینے پہ دے مارا کہ نکل جا مسجد سے. ہمیں ایسا مولوی پسند نہیں جو ہمیں کہے کہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. یہ مولانا صاحب کہتے گھر چلا گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن دروازے پہ دستک دے رہا، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. دروازہ کھلا ہے، مؤذن کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ کہ سید مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو سچ کہہ رہا تھا، اگر امام نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. کہ کیسے؟ پہلے دھکے دے کر نکالا، اب غلطی کا اقرار بھی کر رہے ہو. کہ مولانا جیسے آپ کے ساتھ بہترانی کی، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. شیعہ بڑے خوش جشن منا رہے ہیں، جوق در جوق ٹولیاں بنا کے امام کی زیارت کو جا رہے ہیں. میں بھی گیا اسی لشکر میں کہ جاؤں امام کی دستبوسی کروں. اور جب پہنچا اور امام کی زیارت ہوئی، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. جس طرح ہر مومن کی خواہش ہے کہ مولا اپنے قدم میرے گھر پہ لے کر آئے. میں نے کہا مولا آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میرے گھر آئیے. امام نے کہا مؤذن جب وقت ملے گا انتظار کرنا، ہم ضرور تیرے گھر آئیں گے. کہتا خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، 2-3 دن گزر گئے، میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوں، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی. جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا زہرا کا لال دروازے پہ کھڑا ہے. میں نے بہت جلدی سے امام کو اپنے گھر میں دعوت کی، مولا پہ فرمائی میرے گھر میں آئیے، خوش آمدید. جلدی سے میں نے امام کے لیے کرسی لگائی. مولا کرسی پہ بیٹھے. مولا پانی چاہیے، مولا کھانا چاہیے. جس طرح بندہ تعارف کرواتا ہے، مولا کیا چاہیے، جو کہیں میں آپ کے لیے تیار کرواؤں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ جیسے گنہگار کے گھر میں آئے ہیں. امام نے کہا کھانا اور پانی بعد میں پئیں گے. ایک مرتبہ امام نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کتنی؟ کہ مولا اتنی سی تنخواہ ہے. کہ اتنی سی تنخواہ میں اتنا زیادہ سامان تم نے کہاں سے لایا؟ اکاؤنٹیبلٹی، بندہ نیب کے ہاتھوں پہ بھی چڑھ جائے نا تو جیلوں میں چلا جاتا ہے. اور جس کی اکاؤنٹیبلٹی امام کریں. جب علی کو خلیفہ بنانے گئے تو مولا نے کہا طلحہ زبیر علی خلیفہ تو بن جائے گا پر علی کا عدل تم سے برداشت نہیں ہوگا. فرما اگر کسی نے بیت المال سے مال اٹھا کے اپنی بیوی کو حق مار دیا ہے علی وہ بھی چھینے گا. عدل علی تم میں سے برداشت نہیں ہوگا. علی کی اکاؤنٹیبلٹی عدل امام زمانہ کیسے برداشت ہوگا؟ امام نے کہا مؤذن اگر تنخواہ اتنی ہے، اتنی تنخواہ میں گھر کا اتنا سامان تم نے کہاں سے لایا؟ تنخواہ 20,000 اور گھر پہ 20 لاکھ کی گاڑی خریدو، دنیا تو سلوٹ مارے گی. لیکن امام پوچھیں گے مال کہاں سے لایا؟ حلال کا تھا، حرام کا تھا، خمس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، مال کو پاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہ امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا آپ سچ کہہ رہے، اب جو حکم. امام نے کہا راہ خدا میں خیرات ہے. مولا آپ نے جان کو بات سامان کی حیثیت کیا ہے؟ کہ میں نے دے دیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی. امام نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھا. کہا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے. کہ مولا 20 سال کا ساتھ ہے،
بندہ ایک عورت کے ساتھ 20 سال رہے، کتنی محبت ہوتی، مولا طلاق دے دوں آپ کے کہنے پہ؟ کہاں طلاق دوں؟ تو مولا کوئی ریزن بتائیے کیوں طلاق دوں؟ کہ مؤذن تمہاری بیوی تمہاری رضائی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بچپن میں اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کے دودھ خشک ہو چکا تھا، لہذا اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، پھر گھر گھر سے جدا ہوئے، فاصلے پڑ گئے، پھر رشتہ دار، جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں لہذا رشتہ حرام ہے، فوراً جدائی ہو جائے۔ کہ دل پہ پتھر رکھا، میں نے کہا مولا ٹھیک ہے، بیوی بھی آپ پہ بول رہا ہوں۔ کہ تھوڑی دیر گزری، میرے 18 سال کا جوان بیٹا گھر کے اندر آیا۔ امام نے کہا اے مؤذن، بیٹے کی تربیت نہیں کی، تجھے اپنے بیٹوں کو اکبر بنانا تھا نا، قاسم بنانا تھا نا۔ کہ بیٹے کی یہ تربیت کی؟ کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہ ابھی ابھی تیرا بیٹا شراب پی کر آیا ہے، ابھی ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے، میں تیرا امام ہوں، اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ ابھی ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری نسلیں گناہ کر رہی ہیں، کوئی حد شرعی جاری کرنے والا نہیں ہے، میں خود گناہ کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی حد جاری کرنے والا نہیں، لیکن جب مولا کا ظہور ہوگا، حد شرعی جاری ہوگی، تبھی فرمایا امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شریعت الہی نافذ ہو چکی ہوگی، کس میں جرت ہوگی گناہ کرنے کی؟ امام نے کہا حد شرعی جاری کروں گا۔ حد شرعی سمجھتے ہو؟ بیٹے کو سزا دوں گا۔ اب میں نے کہا نا، کس کی محبت زیادہ ہے، کس کی محبت کا کھچاؤ میرے دل میں زیادہ ہے؟ امام کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت؟ امام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت؟ یہی محبتیں بتاتی ہے کہ میں خود کو کس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے خواب کے عالم میں اپنے مولا سے بہترانی کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہو کہ بیٹے کو سزا دینی ہے۔ میں نے کہا امام تو دور، آپ تو مجھے سید نہیں۔ کا اتنا کہنا تھا، زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا تو سید کو کہہ رہا تھا؟ فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے، تو میرا چاہنے والا ہے۔ آج مومن تھوڑی سی رقم مولا پہ قربان نہیں کر سکتے، چند بال امام پہ قربان نہیں کر سکتے، اپنے دن میں 17 منٹ اپنے مولا کے لیے نکال نہیں سکتا، تو دین قربانی کا نام ہے۔ اے میرے عزیز، میری حیثیت کیا ہے جب خدا حسین جیسے معصوم سے قربانی مانگے؟ دین کو کبھی خون چاہیے ہوتا ہے، کبھی مال چاہیے ہوتا ہے، کبھی تیری زندگی چاہیے ہوتی ہے، تو حسین نے سب کچھ دین الہی پہ قربان کیا، اکبر کا خون قربان کیا۔ اور جب دین کی بات آتی ہے پھر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ تیرے نزدیک کس چیز کی عزت ہے، اللہ اسی چیز کا امتحان لیتا ہے۔ اگر بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ بیٹے کو لے کر امتحان لیتا ہے، اگر مال سے زیادہ محبت ہے، یہ مال کو لے کر امتحان لیتا ہے۔ اور خاتون جس کے لیے پردے کی بڑی عزت ہو، خدا نے زینب کو بازاروں میں لے جا کر امتحان زینب لیا کہ دیکھو دین پہ جب مشکل وقت آئے پھر یہ دیکھا نہیں جاتا میرا کیا ہے اور تیرا کیا ہے، جو کچھ ہے وہ خداوند عالم کا ہے۔ تو معصوم کا فرمان ہے جب تک زندہ ہو اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ ایک مومن مر گیا، وصیت لکھی کہ مولانا اتنا حصہ میرے بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا، یہ بھائی کو دے دینا، یہ میرے رشتہ داروں میں، اور وصیت اس نے خاص رقم لکھی کہ مولانا یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں یہ رقم میرے قضا روزے، میری قضا نمازوں کے لیے ہے۔ جب ہم نے وصیت پڑھی اور بیٹے کو کہا کہ یہ تو آپ کو حصہ مل گیا، باپ نے اتنی رقم مثلا 10 لاکھ 15 لاکھ رکھ دی ہے تاکہ اس کی قضا نمازیں پڑھی جائیں، تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مولانا جب اس نے خود نہیں پڑھی تھی تو میں کیوں پڑھاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے لینے کی۔ جب ایک شخص مر گیا اور اس کے 2 نیک بیٹے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ باپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے، لیکن اب باپ نے بہت کچھ چھوڑا بھی ہے، ہم اپنے باپ کی ملکیت سے کچھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے، اس کے گھوڑے، اس کے اونٹ، اس کی کھجوریں، اس کے بڑے بڑے باغات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا راہ خدا میں دے دیں اور ہمارے والد کو ثواب ملے۔ رسول نے کہا اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا کرے، اور انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں دیا۔ ایک کھجور کا گودام تھا، سارا کھجور کا گودام غریبوں میں تقسیم کیا۔ رسول خدا اس گودام کے اندر داخل ہوئے، زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کھجور کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا کہ جتنا تم نے اپنے باپ کے لیے خیرات خدا میں دیا
جتنا بھی دیا، یعنی کتنا انہوں نے دیا ہوگا، جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لٹایا اور باپ کے لیے خیرات میں دیا، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ ساری خیرات سے بہتر تھی۔ تو اپنا بندوبست خود کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کیا ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، ایک ایسا اجر جس کا تصور اس نے نہیں کیا ہوگا، ابدی اجر اس کے لیے ہے۔ تو حسین نے اپنے صحابیوں کو کربلا کے میدان میں بلایا، ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، حسین وہ واحد امام ہے، صرف وعدہ نہیں دیا، شب عاشور اپنے صحابیوں کو جنت دکھائی۔ تو یہ مشاہدہ جنت ہے۔ فرمایا وہ انسان ہم میں سے نہیں جو اپنا وقت ضائع کرے، والعصر قسم ہے وقت کیا، انسان اس وقت کی قدر و قیمت جانا کر، یہ وقت گزرے، اگر کوئی بھی تمہیں کام نہ ہو، بالکل فضول بیٹھے ہو، تو فرمایا ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، ذکر پروردگار عالم ہو۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہماری ایسی ہیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، کھیلنے والے کو تو کروڑوں مل رہے ہیں لیکن دیکھنے والے کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو جوان اصول بنا دو اپنی زندگی میں، وہ کام کرو جو جسم کے لیے اچھا ہو اور تمہاری روح کے لیے اچھا ہو، لیکن اگر وقت کو ضائع کر رہے ہو تو تم علی کے شیعہ نہیں ہو۔ اگر بوزر بننا ہے، اگر سلمان بننا ہے تو وقت کی قدر و قیمت کو جانا کرو، کیونکہ یہی وقت ہے جو انسان کو عزیز بھی بناتا ہے اور انسان کو ذلیل بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین۔ وہ مولا حسین جسے ظالموں نے سلام تک نہیں کیا۔ سید سجاد روتے رہے، کوئی تو ہوگا جو مجھے سلام کرے گا، کوئی تو ہوگا جو میرے بابا کو سلام کرے گا۔ فرمایا مولا سلام کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ سلام مسلمان کو کرتا ہے، کسی نے میرے بابا کو عاشورہ کے دن مسلمان نہیں سمجھا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، آج مجلس میں گنجائش نہیں، وہ کل سناؤں گا، کہ جب کسی نے حسین کو سلام کیا تھا تو حسین کو خوشی کتنی ہوئی تھی، کہتے تھے یہ باغی ہے، یہ دین سے نکلا ہوا خارجی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں پتھر مارنے ہیں مارو، لیکن میرے حسین کو باغی نہ کرو۔ فرمایا پتھروں نے ہم اہل بیت کو اتنی تکلیف نہیں کی جتنے ظالموں کے تانوں نے ہمیں تکلیف، ان کے جملوں نے۔ صرف یہ نہیں کہتے تھے باغی، امام سجاد فرماتے ہیں کہ بازار شام نے صرف ہمیں برا بلا نہیں بلکہ میرے بابا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ پورا خطبہ سنا امام سجاد نے، پورا خطبہ سنا۔ جب ممبر پہ یزید نے اپنے درباری مولوی کو کہا جا کر خطبہ دے اور خطبے میں میرے آبا و اجداد کی بڑی تعریف کرنا ہے اور علی کو برا بلا کہنا۔ جب اس نے تعریف کرنا شروع کی سجاد خاموش ہے، لیکن جیسے اس نے میرے آقا علی کو برا بلا کہا تو سید سجاد نے صاح ایک چیخ بلند کی، کہا اے مؤذن لکڑیوں پہ بیٹھے ہوئے مولوی، خاموش ہو جا، زبان درازی نہ کر۔ اس کے بعد کہا یزید مجھے اجازت دے، میں اس ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا اجازت نہیں دوں گا، لیکن اثر تھا مولا کے کلام۔ دربار میں وزیر بیٹھے تھے، روم کے بادشاہ بیٹھے تھے، ہر جگہ کے بندے بیٹھے تھے۔ کہا یزید یہ زخموں میں چور چور، گردن میں توق، آنکھوں میں رسیاں، یہ بیمار سا جوان 24 سال عمر، یہ کیا بولے گا؟ جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں وہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ یزید اسے اجازت دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے اس کی رگوں میں بنو ہاشم کا خون ہے، یہ بولے گا تو مجھے ذلیل کر دے گا، یہ بولے گا میرے آبا و اجداد کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن امام کی زبان کا اثر، اعجاز امامت ایسا تھا، یہ ولایت تکوینی تھی۔ سب نے کہا یزید بولنے دے، اگر خلاف بولے گا ہم روک لیں گے، اگر تیرے خلاف بولے گا ہم ممبر سے اتار دیں گے۔ اجازت ملی۔ جب لکڑیوں کے ممبر پہ سجاد آئے تو ممبر بنا، حمد الہی کی، حمد الہی نے بات کہا کہ مجھے جانو، جو مجھے جانتا ہے تو اچھا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کون۔ کہا میں منا کا بیٹا، میں مشہر کا بیٹا، میں کعبے کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، حمزہ ہم میں سے ہے۔
जाफर तैयार हमने सिखाए, नबूवत मेरे घराने से आए, वही मेरे घराने पे उतरी आए। फरमाया मुझे पहचानो, मैं उसका बेटा हूँ जिसका नाम फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है। ऐ लोगों, तुम वो हो जिन्होंने मेरे बाबा को धोखा देकर बुलाया। मैं उसका बेटा हूँ जिसको प्यासा सेवा किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके जनाजे पे घोड़े दौड़ाए गए। तो यजीद ये बता, मोहम्मद तेरा नाना था या मोहम्मद मेरा नाना? बस इतना कहना था। दरबार में अजीब कोहराम बपा हो गया। यजीद के लबों पे जुम्बिश नहीं थी, लेकिन दरबार में एक था। उसने कहा यजीद तू बता नाना किसका है? यजीद भी बोल रहा मोहम्मद तेरा नाना है। फिर यजीद ये बता, तेरी कनीजों के सरों पे चादर है, उसी नबी की नवाजियों के सरों पे चादर है। इस मौला की अजमत को सलाम करो जो शाम के चप्पे चप्पे पे रोते रहे। जब भी पूछा जाता तो मौला तकलीफ कहाँ हुई, 3 मरतबा कहते थे अशराफ अशराफ अशराफ। फरमाया तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा जालिम ने मेरी सकीना को जवाब 40 साल सैयद सज्जाद खून रोते थे। फरमाया मोमिन मेरे दादा के रूम में घुट घुट के न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवाब बेटे के लाशे रोती है। किसी ने का मौला पानी को देख दे बड़ा रोते हैं, किसी जवान की शादी में आते हैं बड़ा रोते हैं। मौला गोश पे निगाह पड़े रोते हैं। फरमाया सैयद सज्जाद शाहदा तो आपका विरसा
یعقوب کا ایک بیٹا ہوا تھا، یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، وہ میرے حال میں 18 یوسف مار گئے، میرا اکبر جیسا بھائی عباس جیسا چچا مارا گیا، لیکن منہال تو نے سچ کہا، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جانا میرا ورثہ تھا، لیکن منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیا شرابی کی دربار میں جانا، کیا زینب کا کھلا سر، کیا سکینہ کو تماچے لگنا، یہ بھی میرا ورثہ تھا۔ میں قربان سید سجاد شیعہ جان چکے تھے، سجاد پانی کو دیکھتے ہیں بہت روتے ہیں، بازار میں جاتے تھے، گوشت والا اپنے گوشت پہ کپڑا رکھتا تھا، کہیں سید سجاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، ایک دن کپڑا رکھنا بھول گئے، جیسے سجاد کی نگاہ پڑے تارو قطار رونے لگے، کبھی رو کر کہتے تھے ہائے میرا قاسم، ہائے میرا علی اکبر۔ 3 سوال کیے قصائے، یہ بتا تو نے حیوان کو پانی دیا تھا یا نہیں، کہ مولا میں مسلمانوں کو پانی دیتا ہوں، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رکیا، رو کر کہنے لگے ہائے میرا علی اصغر، میرا اصغر پیاسا تھا، تو نے حیوان کو پانی پلایا، لیکن میرے بابا پانی مانگتے رہے، ظالم نے میرے اصغر کو پانی نہیں دیا، میرا پیاسا باپ۔ قصائی رونے لگا کہ قصائی بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تھا، کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا؟ کہ مولا مسلمانوں میں پہلے چھری کو تیز کرتا ہوں، رو کر کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا گلا پیچھے سے وہ کاٹا گیا، ظالم نے ایک بار نہیں کیا، شمر نے 12 بار کیے، تب جا کے میرے بابا کا گلا کٹا تھا۔ آخری سوال بڑا رلانے والا، قصائی جب تو حیوان کو ذبح کر رہا تھا، کہیں اور حیوان دیکھ تو نہیں رہا تھا، نہیں مولا میں حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرنا، اس سجاد کا جگر پھٹ گیا، 70 قدموں سے میری پھوپھی زینب دیکھ رہے تھے، شمر سینے پہ سوار تھا، بی بی رو کے کہہ رہی تھی او میرا ماں جایا، او میرا حسین، مجھے سید سجاد کے گریے کا باعث پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار کی شریک فرما،
ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ جو ذکر سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق، محرمات سے بچنے کی توفیق۔ اے خدا ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما۔ التماس دعائے صحت ہے سید علی اکبر اور سیدہ شہناز، خدایا بحق امام زمانہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔